واپس آ رہے تھے کہ ایک مہاجر کی چھڑی لگ گئی ایک انصاری کو. کاسا راجل من المہاجرین راجلا من الانصار، حدیث کے الفاظ کہ ایک اس کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس نے اس کو سوٹی مار دی یا لگ گئی، جھگڑا زیادہ ہو گیا. جب جھگڑا زیادہ ہوا تو انصاری نے اپنے انصاریوں کو بلایا، یا للانصار، آؤ انصاریوں میری مدد کرو. اور اس نے مہاجروں کو بلا لیا، یا للمہاجرین. اب اندازہ فرمائیے گروہ موجود ہیں پہلے سے، اور بے شمار حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنے مہاجر اتنے انصاری، اور اس کو قطعاً کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا. لیکن یہ موقع آیا کہ لڑائی ہوئی اور اس بنیاد پر پکارا جا رہا ہے میں چونکہ انصاری ہوں، انصاریوں آؤ میری مدد کرو، اور دوسرا میں مہاجر ہوں، مہاجروں آؤ میری مدد کرو. معاملے کی بنیاد وہی گروہ جو پہلے سے موجود تھے. اگر معاملے کی بنیاد نہیں تھے تو نہ صرف قابل برداشت تھے بلکہ قابل تحسین تھے. قرآن نے کہا ہے من المہاجرین والانصار. قرآن نے کہا ہے کہ چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. لیکن اب معاملہ اس بنیاد پر طے ہونا شروع ہوا. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انجمن فلاح معاشرہ کا تھا، ایک انجمن فلاح انسانیت کا تھا. اب جب معاملہ اس بنیاد پر ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں فَسَمَّاهُ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ نہیں حدیث کے الفاظ کے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی. یہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنا دی. حکمت تھی نا، بتانا تھا کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے. فرمایا فَسَمَّاهُ اللَّهُ، اللہ نے سنا دی، اللہ نے کان میں ڈال دی رسولہو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لے، آپ نے پوچھا ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے؟ یہ جاہلیت کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یعنی مہاجر ہونا جاہلیت نہیں ہے، اس بنیاد پر اپنے گروہ کو پکارنا یہ جاہلیت ہے. انصاری ہونا جاہلیت نہیں ہے، قابل تحسین ہے.